یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں خدا نہ خاصا عدلیہ انتظامیہ کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے شیخ صاحب؟ سر یہ تو انفارچونیٹ ہوگا کہ عدلیہ اور انتظامیہ کا ٹکراؤ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور رول آف لا کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے اور عدلیہ کو قانون کی روشنی میں انصاف مہیا کرنا چاہیے. اور کسی انتظامیہ سے اور کسی پریس کانفرنس کرنے والی کسی بھی پارٹی سے, چاہے ہماری ہو چاہے ان کی ہو, کسی کی نہیں, پھر وہ منصف ہی کیا پریشر نہیں لینا چاہیے. رانا صاحب یہ آخری پریس کانفرنس آج ہو گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اگر آگے مزید ہوئی اس رد عمل کے بعد سپریم کورٹ کے, پھر تو لگے گا کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں کاشف بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنسز جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ عدلیہ میں اور ہمارے اداروں میں کسی قسم کا جو ہے نا, بیکاز ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی قسم کے اس قسم کے ماحول کے. یہ بالکل اس طرح کی پریس کانفرنس, پھر وہ پریس کانفرنسز کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جانا جاتا ہے تو پھر وہ پورے کے پورے وہ جو بندہ ہے اس کی وجہ پورے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. یہ بھی غلط بات ہے. میرا نہیں خیال اس طرح کی پریس کانفرنسز ہونی چاہیے. سپریم کورٹ جو ہے اس کی پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے, قاضی صاحب اپنی پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار ہے نا سر, یہ درست کرنا ہوگا. یہ جو ساری خرابیاں, یہ جو ساری پرابلمز آ رہی ہیں, یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ وہاں سے نقائص ہیں. یہ میرے لیے بھی پرابلمز ہیں, یہ آنے والے وقت میں شیخ صاحب کے لیے بھی پرابلمز ہیں, یہ آپ کے لیے بھی پرابلمز ہیں. اگر ہم جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے بیچ میں جو ظاہر ہے ایک وکیل صاحب ایک چیمبر سے آ گئے, وہ چیمبر جو ہے وہ فلانی جگہ پہ کنیکٹڈ ہے, وہ وکیل صاحب اس چیمبر سے آ گئے وہ اس سے جگہ کنیکٹڈ ہے, یہ ماحول ختم اگر ہو جائے اور وہ کہہ رہے چینج کر لیں. لیکن اس میں دوسرا رولہ یہ ہے, مجھے یاد ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے تو جو پارلیمنٹ کی اکثریتی جماعت ہوتی ہے وہ اپنے جج لے کر آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے لائک مائنڈڈ جج آئیں گے. یہ اس چیز سے نکلنا پڑے گا. دیکھیں فیئرلی کام کرنا, یہ چیز چینج کرنی چاہیے, یہ چیز بالکل چینج کرنی چاہیے. جی یہ اسی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں شیخ صاحب. سیاستدانوں سے اگر یہ چیز ہم قانون بیٹھ کے, یہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اگر یہ کنسنسس کر کے فار ٹائمز ٹو کم پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ایسا قانون بنا لیں سر, آپ لے کے آئے کوئی 3-4 چیزیں, اور اگر آپ نے اور آئینی ترمیم بھی کرنی ہے نا تو اس میں 4 سال پارلیمنٹ کی مدت بھی کر دیں یار. خدا دا واسطہ رولا مکاؤ, کسی سے 5 سال انتظار نہیں ہوتا. دوسرے تیسرے سال میں ساروں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ حالے ابھی 2 سال 2.5 سال پڑھیں, 4 سال کریں اس کو آرام سے یار, تاکہ خودیں پوری کریں. لوگ تیسرے سال میں ویسے سکون آ جاتا ہے یار, سال رہ گیا کچھ ٹائم نہیں رہ گیا. شیخ صاحب میں تو ویسے اسمبلی تو باہر بیٹھا, میں کہوں گا 3 کر دیو. میں بالکل نہیں کروں گا, اسی کہو گے 6 کر دو. سر یہ بتائیے مذاکرات کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے, میں ایک گل ضرور کراں گا, بیکاز انہاں حکومت ہے, میں تو کہاں گا صبح ختم ہو جاوے. جی اچھا آپ دورہ جی جائیں گے؟ جس وقت الیکشن ہوگا اور وہ جو اس دفعہ ضمنی میں جو بےہودگی ہوئی ہے وہ نہ ہو, صرف خان کی ایک جھلک دکھا دیں آدھے گھنٹے کی, آپ دیکھیں کہ اس ملک کی ہر سیٹ پہ خان کا امیدوار جیتے گا. چلو یہ اب میدان لگے گا تو اس وقت لگے گا انشاءاللہ. آپ لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے بہت سی گریونسز ہیں, ان کا کوئی حل کسی کے پاس تو ہے؟ جس دروازے کو آپ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ دروازہ بند ہے. وہ کہتے ہیں جناب نہ سمجھوتا نہ ڈیل. یہ آرمی چیف نے بڑے واضح ہم وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے, ہم بالکل نہیں کھٹکھٹا رہے. آپ مجھے ایک بات سمجھائیں, کنفیوژن کہاں ہے؟ کنفیوژن یہاں ہے کہ آپ کا بیان یار مذاکرات کرنے, لیکن پھر بیچ میں آپ ہی کے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں ان سے کرنے کی بات طاقت ہے, ان سے نہیں کرنے. کوئی کہتا نہیں جی ہم ان سے بھی کریں گے, فیصلہ تو کر لیں کس سے کرنا. جو لاجک ہم آپ کو دے رہے ہیں, کیا اس لاجک کا کوئی کاؤنٹر لاجک ہے؟ اب صرف لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنے کے لیے میں آپ کو بکش قسم کی ایک کوئی تھیوری یہاں پہ دے کے چلا جاؤں, وہ میرے خیال میں آپ کی آڈینس کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا. کیوں اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے آئین پڑھ کے کہتے ہیں آپ کا میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ نہ ہم کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. جن دروازوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان دروازوں کو بھی ان پولیٹیکل ایکٹرز کا اس نظام چلانے کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کچھ پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ان کو ان کی ضرورت ہے. ٹھیک. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس پہ بامر مجبوری ان سب کو یہ جو انصاف ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ نظام اس طریقے سے زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہوا. اگلے اب 3 روپے پہ یونٹ لے گئے ہیں
وہی ہائیڈل جو ہے وہ سستی بجلی بنا کے کے پی بیچ رہا ہے، سستی بنا رہا، مہنگی بنا رہا ہے اور سستی ان کو بیچ رہا ہے، اور پھر یہ ان کو واپس دے رہے ہیں 70 روپے کے اندر. ٹھیک ہے، کل اب یہی والا کشمیر والا کام اگر کے پی میں ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کل اسی کے اوپر پنجابی چھٹ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کریں گے، کیونکہ قوم کا حقیقی نمائندہ تو آپ نے، پنجابی لاجلی کہے گا میں اپنا بل پورا آپ نے بل پورا دیتے ہیں. اچھا نہیں، میں آپ کے ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں اپنے کے پی کے بھائیوں کا موقف آپ کے سامنے یہ چھوڑ دیں، بحث ادھر ہو جائے گی، آپ آگے کریں. میں صرف یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف لسانیت کی بات یا صوبائیت کی بات نہ کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک ریجن ہے جو آپ کو بنا کے دے رہا ہے، ان کا بھی وہی تھا نا. ہائیڈل کا 1500 ارب روپیہ دینا ہے وفاق نے کے پی کا، 1500 ارب روپیہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر 101 سے علی مین صاحب نے کیا کیا گورنر کے پی کے ساتھ؟ کیا کیا؟ وہ کے پی ہاؤس ہے، اس کا جو رہائش گاہ تھی ادھر سے سامان باہر کر دیا. سر اس کا اختیار ہے، اس نے ایک بات کی اور وہ کر دی. کیوں؟ دیکھیں یہ اس میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی آپس کی لوکل پالیٹکس جو ہے نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب آپ سی ایم بن جائیں لوکل پالیٹکس تھوڑی چلاتے ہیں. سر دیکھیں مولانا کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی، علی امین نے لوکل سیاست کی بنیاد پہ اپنا بیان دیا جس کو منع کیا گیا، ان کو منع کیا گیا کہ نہیں کرنا. آپ نے گورنر کے پی کے ساتھ ان کے لوکل مخالف کو صرف چیف منسٹر کو ٹیز کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے اسٹریٹجک اور سینسٹیو پروونس کے آپ نے ایک بندہ لگا دیا جو جا کے وہاں پہ بیان بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اس نے آخری بیان کہا کہ مجھے بلائیں، میں کھانا کھانے کے لیے آنے کو تیار نہیں. وہ بیان دے جڑے سیاق و سباق بھی ویکھو نا، جو ڈی آئی خان کے اندر بیان دیا وہ آپ نے سنا؟ غلط تھا، نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پھر آگے سے اس قسم کا جواب آئے گا. اوبیسلی اس نے بھی پالیٹکس کرنی ہے. آپ کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے، آپ صرف گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے پاس اختیار ہے، اس نے جو کہا وہ کر دیا. سو آپ آگے بھی پرہیز کریں کیونکہ وہ جو کہے گا وہ کر دے گا. دیکھیں سیاستدان کا ایک کام، بنیادی کام یہ بھی ہوتا ہے برداشت. اگر آپ کی لوکل مخالفت ہے، اگر آپ کا پرابلم ہے، یہ برداشت بھی دکھانی چاہیے سیاستدان. سر برداشت اور سیاستدانوں کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کرنے کا راستہ بھی نکالنا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ اتنے ہفتوں سے برداشت ہی دکھا رہے ہیں. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ایکشن ہے، ان کو پرہیز کرنی چاہیے کسی بڑے ایکشن سے بچنے کے لیے. اللہ خیر کرے. رانا صاحب، میاں صاحب کدھر ہے؟ میاں صاحب پاکستان میں رائیونڈ میں الحمدللہ، پر وہ پردہ سکرین سے تھوڑے غائب نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ صدر بننے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں گے. اس سے کیا ہوگا ویسے؟ پارٹی کے صدر بدلنا ہے کچھ یا صرف تنظیم سازی کریں گے اب میاں صاحب؟ دیکھیں جو نہیں بدلے گا اور کافی چیزیں بدلنی چاہیے.